نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھیوں کے کچھ سوال ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلا سوال پرویز شاہ صاحب کا ہے، نواز شاہ سے، جو کہ اکثر سوال پوچھتے ہیں، دین کا بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اپنے علاقے میں، بڑے متحرک اور فعال ہیں، ہمارے مخلص ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا جائز ہے یا نہیں، پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ شاہ صاحب، سورہ فاتحہ کا پڑھنا بطور دعا کے پڑھ سکتے ہیں۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب انہوں نے خود فرمایا ہمیں کلاس میں کہ کبھی کبھار بطور ثنا کے، بطور دعا کے فاتحہ پڑھ لینے میں کوئی کباہت نہیں، کوئی حرج نہیں، اور پڑھ لینی چاہیے۔ خود میرے استاد محترم کبھی کبھار بطور فاتحہ نہیں، بطور ثنا کے، بطور دعا کے وہ پڑھتے بھی ہیں، اور اس کا دنیا کو پتہ بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر، ہر فرمان پر، ہر حدیث پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے ایشو نہیں بنانا چاہیے، اس کو سیاسی، مذہبی، مسئلہ کی ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ دین اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں حدیث کو حنفی نہ بناؤ، یا حدیث اپنے مسلک کو فٹ نہ کرو۔ ہر حدیث کو، حدیث میرے نبی کی ہے، دین میرے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو دین کے تابع رکھیں ہر چیز کو۔ جو چیز میرے نبی سے ثابت ہے اس پر عمل کرنے میں کوئی کباہت نہیں۔ اسی طرح میں نے اپنے شیخ حضرت اقدس مولانا عبدالحفیظ مکی سے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنت البقیع میں دفن۔ لاہور میں ایک دفعہ قیام تھا، سفر تھا، تو جیسے جماعت کھڑی ہوئی حضرت مسواک نکالا کرنے لگے، جماعت کھڑی ہوئی تو میں نے پوچھا اسی وقت، میں نے کہا حضرت یہ ہم تو حنفی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ مسواک جماعت سے پہلے تو ممکن نہیں خون نکل جائے وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو وضو میں ہے، ہمارے نزدیک تو سنت وہ ہے وضو میں۔ تو حضرت نے فوری برجستہ جواب دیا، فرمایا کہ یہ ایک حدیث پڑھی ہے کہ یہ مسواک صرف وضو کے ساتھ کرنا ہے، یہ ایک حدیث آپ نے پڑھی اور نہیں پڑھی آپ نے، ذخیرہ حدیث میں سے کچھ نہیں پڑھا۔ تو میرے ماتھا ٹھنکا کہ واقعی میرے استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کی بات یاد آ گئی کہ حدیث کو حنفی نہ بناؤ، حدیث کتابیں بن جاؤ، اللہ کے رسول کی تابعداری، فرما برداری میں آ جاؤ۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ کرے۔ اسی طرح میری بہن کی قرۃ العین ہے، انہوں نے فرمایا کہ شادی کس عمر میں ہونی چاہیے؟ میری بہن اس دور میں یہ جو سنگین حالات ہیں، جو بے راہ روی کا شکار ہے، جو میڈیا نے گھر گھر فلمیں، ڈرامے وغیرہ وغیرہ پہنچا دیے۔ پہلے فلم دیکھنے جایا کرتے تھے لوگ دور، میرے ساتھی ہیں، انہوں نے کہا ہم نے اپنے والد سے ڈر کر 70 کلومیٹر پلس اس پر دور چھپ کے جاتے تھے دوسرے شہر میں کہ والد کو پتہ نہ چلے کہ فلم دیکھنی ہے۔ اتنا ڈر، اتنا خوف تھا کہ اتنا شرمندہ ہوتے تھے۔ آج تو ہر گھر میں نہیں، ہر ہاتھ میں فلم ہے، ہر ہاتھ میں سینما ہے۔ تو اس دور میں جہاں ہر ہاتھ میں، ہر گھر میں، ہر بستر میں سینما پہنچ چکا ہو، اور وہ سینما جو میں اور آپ نام نہیں لے سکتے، وہ شرمندہ ہوتے ہیں اس دور میں، تو ایسی عمر میں، ان حالات میں جیسے ہی بالغ ہو بچہ شادی کر لینے چاہیے، جیسے ہی بچی ہماری بہن بالغ ہو شادی کر لینے چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے، بے راہ روی سے بچائے، گناہوں سے دور فرمائے، شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان برداروں میں شامل فرمائے۔ اسی طرح ہمارے وسیم صاحب ہیں نواز شاہ سے، انہوں نے سوال پوچھا کہ عقیقہ کی رقم مدرسے میں دینا کیا جائز ہے؟ پیارے، عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عقیقے میں یہ ہے کہ بکری یا بکرا ہے، بچی کے لیے ایک، اور عقیقہ بچے کے لیے ہے 2 بکرے، یہ 2 بکریاں، یا بڑے جانور میں ڈالتے ہیں تو 2 حصے بچے کے لیے، 1 حصہ بچی کے لیے۔ تو یہ خود عقیقہ کرنا سنت ہے میرے نبی کی۔ اس میں پیسے آپ غریب کو دے سکتے ہیں، مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، یتیم بیووں کو دے سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں، لیکن عقیقہ سنت یہی ہے کہ آپ نے بکرا یا بکری یا حصہ بڑے جانور میں کرنا ہے، یہ سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اس میں آپ مسجد، ہاں آپ 7ویں دن نہیں کر سکتے 14ویں دن کریں، 14ویں دن نہیں کر سکتے 21ویں دن، کسی 21ویں دن نہیں کریں اس کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ اور جب بہت عرصہ گزر جائے آپ کرنا چاہیں عقیقہ تو پھر بھی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اس وقت اگر آپ نہیں کر، مثلا اپنا عقیقہ آپ کرنا چاہتے ہیں 20 سال 30 سال 40 سال بعد، تو آپ مدرسے میں رقم دے دیں عقیقے کی، تو کوئی حرج نہیں، کوئی کباہت نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہے۔ ورنہ عقیقہ بحیثیت عقیقہ وہی سنت ہے کہ بکرا ذبح کریں یا جانور میں حصے ڈالیں۔ اللہ ہم سب کو حضور کی ہر سنت پر عمل کے توفیق عطا فرمائے۔